السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم 23واں سبق پڑھیں گے، الدرس الثالث والعشرون، 23واں سبق۔ عدد معدود پڑھیں گے، عدد معدود یعنی کاؤنٹنگس، کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں عربی زبان میں، وہ ہم پڑھیں گے آج۔ اس کے لیے میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو الگ سے بنائی ہوئی ہے، القراءۃ الواضحہ دوم، جو ہے میں نے شروع کی تھی اپنے چینل پہ، جو کہ مکمل ہو گئی تقریباً، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے موضوع کے حساب سے ویڈیو بنا رکھی ہے اور موضوع کا نام بھی دے رکھا ہے۔ وہاں پہ عدد معدود کا بھی الزمان اور الساعۃ کے تعلق، الساعۃ یہ اس موضوع سے وہاں پہ 2 ویڈیوز آپ کو ملیں گی یا 3 ویڈیوز ملیں گی، اسے آپ دیکھیں۔ اس میں عدد معدود میں نے اچھے سے بتایا ہے، اس سے آپ کو اور اچھا اور فائدہ ہوگا۔ موظفتن کہتے ہیں، موظفتن ایمپلائی کو، ملازم کو۔ مصنع فیکٹری، مہندس انجینئر، ممرضۃ نرس۔ حافلۃ بس کو کہتے ہیں، صالۃ ریاضیۃ یہ کہتے ہیں جمنازیم کو، جمنازیم یعنی جہاں پہ ہم جم کرتے ہیں اس جگہ کو جمنازیم کہتے ہیں، یہاں پہ ورزش ہوتی ہے اس جگہ کو جمنازیم کہتے ہیں، صالۃ ریاضیۃ کہتے ہیں۔ کلیۃ کالج کو کہتے ہیں، مذکرۃ ڈائری جس میں کچھ لکھتے ہیں، ڈائری۔ مدیر پرنسپل کو کہتے ہیں، یعنی جو کسی ادارے کو چلاتا ہے اسے مدیر کہتے ہیں۔ ادارہ یدیر ادارتاً عربی کا لفظ ہے، اس سے ہی مدیر اس میں فاعل آتا ہے، یعنی ادارہ چلانے والا۔ پرنسپل کو بھی کہتے ہیں مدیر۔ زبون گاہک یعنی کسٹمر، کنزیومر یا کسٹمر جو خریدتا ہے سامان۔ ملعب اسٹیڈیم کھیلنے کی جگہ، ملعب۔ لعب یلعب سے آتا ہے یہ ملعب، کھیلنے کی جگہ۔ قاعۃ ہال کو کہتے ہیں۔ آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے ساتھ ساتھ علم صرف کی ویڈیوز بھی دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کو گرامر بھی آ جائے گی۔ گرامر کے ہی حصے ہیں یہ، ملعب جو ہے یہ گرامر میں ہی آتا ہے، یہ مطلب یہ بنا ہوا ہے، فعل سے بنتی ہیں چیزیں، تو ملعب یہ فعل سے بنا ہے، لعب یلعب سے ملعب کھیلنے کی جگہ۔ قاعۃ ہال کو کہتے ہیں، ہال جو بڑی کھلی جگہ ہوتی ہے، جیسے آڈیٹوریم ہوتا ہے ویسے ہی قاعۃ ہال کو کہتے ہیں۔ دائرۃ انتخابیۃ، دائرۃ انتخابیہ کہتے ہیں ووٹنگ روم، جہاں ووٹ دیتے ہیں اس جگہ کو دائرۃ انتخابیہ کہتے ہیں۔ ناخب ووٹر کو کہتے ہیں، جو الیکٹر ہوتا ہے جو ووٹ دیتا ہے اسے ناخب کہتے ہیں، ناخب خاص ہے، ناخب ووٹر، اور یہ جس جگہ ووٹ دیا جاتا ہے ووٹنگ روم۔ مصنع یہ سب فوٹو دے رکھے ہیں، اسے دیکھ لیجئے۔ ملعب ہے یہ، قاعہ ہے، اور یہ کلیہ ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، اثنان 2، اثنانی۔ ثلاثۃ 3، اربعۃ 4، خمسۃ 5، ستۃ 6، سبعۃ 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20۔ یہ پوری ترتیب ہے، یہاں سے پھر یہ اس طریقے سے چلے گی 20 کے بعد سے۔ واحد و عشرون، اس کا مطلب ہے 21، 1 اور 20۔ واحد 1 واو اور 20 عشرون، یہ واو پلس کے معنی میں ہوتا ہے، پلس یعنی 1 اور 20 یعنی 21۔ واحد و عشرون 21، اثنان و عشرون 22، ثلاثۃ و عشرون 23، اربعۃ و عشرون 24، خمسۃ و عشرون 25، ستۃ و عشرون 26، سبعۃ و عشرون 27، ثمانیۃ و عشرون 28، تسعۃ و عشرون 29، تسعۃ 9 کو کہتے ہیں 20
اور 9 29، ثلاثون 30، اس طریقے سے آگے تک چلیں گی 100 تک۔ پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ عندی قلم واحد، میرے پاس ایک قلم ہے، قلم کی صفت آ رہی ہے واحد، میرے پاس ایک قلم ہے۔ وعندک قلمان، تثنیہ لیا ہے 2 کے معنی ادا کرنے کے لیے، یہ ایسے ہی استعمال کرتے ہیں عرب۔ وعندک، اور آپ کے پاس قلمان 2 قلم ہیں۔ عندہ مرسام وعندہا مرسامان، اس کے پاس ایک پینسل ہے، مرسام ایک پینسل ہے، وعندہا، ہا سے مراد کوئی عورت ہوگی، ہا، اور وعندہا، اور اس کے پاس 2 پینسل ہیں، یہ لڑکی بھی مراد ہو سکتی ہے، عندہ اس لڑکے کے پاس، اور عندہا اس لڑکی کے پاس۔ کم روبیتن عندک یا محمد، آپ کے پاس اے محمد کتنے روپے ہیں، روبیہ روپے کو کہتے ہیں، روپی، آپ کے پاس کتنے روپے ہیں اے محمد۔ عندی روبیتن، روبیتن واحدتن، روبیتن واحدتن، عندی روبیتن واحدتن، میرے پاس 1 روپیہ ہے، میرے پاس 1 روپی ہے۔ حل عندک 3 دولارات، کیا آپ کے پاس 3 ڈالر ہیں، دولار کی جمع دولارات مانے ڈالر، ڈالر کو دولار کہتے ہیں، دولار، آپ کے پاس، کیا آپ کے پاس 3 ڈالر ہیں؟ لا، نہیں، عندی 10 روبیات، نہیں میرے پاس 10 روپے ہیں۔ دیکھیے روبیات بھی کہہ سکتے ہیں اور روبیات بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یا پہ تشدید بھی دے سکتے ہیں اور بغیر تشدید کے بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں میرے پاس 10 روپے ہیں۔ کم قلمن فی الحقیبتی، بستے میں کتنے قلم ہیں، یعنی بیگ میں کتنے قلم ہیں۔ فی الحقیبتی 8 اقلام، بیگ میں 8 قلم ہیں۔ دیکھیے قلم واحد ہے، اس میں کیا ہوگا نا، دیکھیے واحد اور تثنیہ، واحد تنوین سے ادا ہوگا، تثنیہ جو تثنیہ کا قاعدہ ہے الف نون یا یا نون اس کے ساتھ ادا ہوگا، جیسے مرسامانی الف نون آ رہا ہے یہاں پہ آخر میں، یا پھر یا نون آتا ہے، مرسامینی وہ حالت نصبی و جری میں، اس سے 2 کے معنی ادا ہوں گے اور اس تنوین سے 1 کے معنی ادا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 3 سے لے کے 10 تک یہ جمع آئے گا، جو بعد میں آ رہا ہے یہ جو لفظ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، جو مضاف الیہ وہ جمع آئے گا اور اس کے خلاف آئے گا، اگر یہ مذکر ہے تو یہ مؤنث، اگر یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر آئے گا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوگا، یہ مؤنث تو آگے والا مؤنث، یہ مذکر تو آگے والا مذکر، جیسے یہ ہے یہ مذکر تو یہ مذکر صفت، یہ مؤنث تو یہ مؤنث، یہ موصول صفت آئے گا، اور 3 سے 10 تک مضاف مضاف الیہ آئے گا۔ 8 مؤنث ہے اس لیے اقلام مذکر آیا ہے اور جمع آیا ہے۔ واحد تھا اس کا مذکر قلم، اس لیے یہاں پہ جو ہے یہ، اس لیے یہاں پہ تانیث مؤنث آ رہا ہے۔ واحد کا اعتبار ہوگا جمع اگرچہ مؤنث ہو، لیکن واحد کا لفظ اگر مذکر ہے تو یہ خلاف آئے گا، مضاف مضاف الیہ کے۔ بستے میں 8 پین ہیں، بستے میں 8 پین ہیں، اسے کہتے ہیں ممیز، اسے تمیز کہتے ہیں۔ تو یہ گرامر کی چیزیں ہیں، یہ آپ نہ سمجھیں، اسے آپ ایسے ہی سمجھ لیجیے، یہ خلاف آئے گا اس کے، مضاف مضاف الیہ کے خلاف آئے گا۔ یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر، یہ مذکر ہے تو مؤنث، اور واحد کا اعتبار ہوگا مضاف الیہ کے مؤنث اور مذکر ہونے میں، یعنی واحد کا صیغہ اگر مؤنث ہے چاہے اگر جمع مذکر عادی ہو، لیکن واحد کے اعتبار سے یہ خلاف آئے گا۔ 3 سے 10 تک، 3 سے 10 تک۔ کم موظفتن فی ہذہ الشرکۃ، اس کمپنی میں کتنے امپلائی ہیں، کتنے ملازم ہیں۔ فی ہذہ الشرکۃ 5 موظفات، فی ہذہ الشرکۃ 5 موظفات، موظفات یہ موظفتن کی جمع ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ جمع آ رہا ہے، اور دیکھیے اس کا واحد کیا آ رہا تھا، موظفتن، موظفتن، دیکھیے یہ واحد ہے یہ جمع ہے، تو اس کے واحد کے خلاف آیا 5، 5 نہیں آیا بلکہ 5 آیا، گول تا کے بغیر آیا، تو مضاف خلاف آیا اس لیے کہ اس کا واحد کیا ہے، مؤنث ہے، اس لیے یہ جمع بھی مذکر آئی، اس کے خلاف آئی۔
اور یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ 3 کے بعد ہے خمسو، اس لیے خلاف آیا ہے 3 سے 10 تک، اس میں جو ہے خلاف آئے گا اور مضاف مضاف الیہ والی ترکیب ہوگی، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ اس کمپنی میں کتنے امپلائی ہیں؟ اس کمپنی میں 5 امپلائی ہیں، 5 ملازم ہیں۔ وفی ذالک المصنع 8 مہندسات، اور اس فیکٹری میں 8 انجینئر ہیں۔ دیکھیے ثمانیو یہ مہندسات جو انہوں نے کہا ہے، ہو سکتا ہے مہندستن کی جمع ہو، کیونکہ مہندس کا لفظ انسان کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ اس کی جمع جو ہے واو نون کے ساتھ بھی آتی ہے، اور الف اور تا، واو نون جو جمع مذکر سالم ہے، اور الف تا جو کہ جمع مؤنث سالم ہے، تو مہندستن کی جمع ہے یہ مہندسات۔ دیکھیے اسی کے خلاف آ رہا ہے ثمانیو، ورنہ ثمانیتو آتا، ثمانیتو نہیں آیا اس لیے کہ یہ کیا ہے، مؤنث ہے، اس کا واحد مہندستن ہے، تو مہندستن کی وجہ سے ثمانیو آیا، ثمانیتو نہیں آیا۔ اور اس فیکٹری میں 8 انجینئر لیڈیز ہیں۔ بکم تبیعو ھذا الکتابہ، دیکھیے جس چیز کو بیچیں گے، باع یبیع بیچنا، اسی سے تبیعو ہے، اسے آپ غور کر لیجئے کون سا لفظ ہے، اوپر گردانیں آپ نے پڑھی ہیں اس کے حساب سے غور کر لیجئے۔ یہ ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، یعنی انتا ضمیر ہے اس کے اندر، انتا ضمیر۔ جس چیز کو بیچیں گے اس پہ با داخل کریں گے، تو یہاں پہ وہ چیز جس کو ہم بیچ رہے ہیں وہ سوال ہے، تو اس لیے سوال پر ہی با داخل کر دیا ہے۔ یہ کتاب آپ کتنے کی بیچیں گے، یعنی کتنے کی، کس چیز کے بدلے، یہ کتاب آپ کتنے کی بیچیں گے۔ قیمت ھذا الکتاب 6 روبیات، اس کتاب کی قیمت 6 روپے ہے۔ دیکھیے روبیتن اس کا واحد آ رہا تھا، اس لیے 6 لائے، ورنہ 6 لاتے، 6 اس لیے لائے، 3 کے بعد ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، تو اس لیے جو ہے خلاف آئے گا، 3 کے بعد ہے، اور یہ مؤنث ہے اس کا واحد، اس لیے خلاف آیا، 6 آیا۔ جاء 11 طالباً، آئے 11 طالب علم، 11 سے لے کے 99 تک، یہ جو آئے گا نا اسے کہتے ہیں تمیز، یہ عدد ہے، تعداد، اور جس چیز کی تعداد بیان کی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں معدود، اور تمیز بھی کہتے ہیں۔ یہ عدد ہے، یہ معدود ہے، یعنی میں نے کہا 11، اب آپ کہیں گے 11 کیا، میں کہوں گا 11 لڑکے یا 11 طالب علم، تو میں نے یہ جو طالب علم کا ہے یہ لفظ، یہ معدود ہے، یعنی جس چیز کو گنا جائے اسے معدود کہتے ہیں، اور جو گنتی ہے اسے کہتے ہیں عدد۔ تو جاء 11 طالباً، آئے 11 طالب علم، 11 اسٹوڈنٹس، تو یہ ہمیشہ واحد رہے گا، معدود 11 سے 99 کے بیچ میں، کوئی بھی لفظ آئے 11 سے 99 کے بیچ میں، کوئی بھی گنتی آئے اس میں یہ واحد رہے گا، اور اس پہ 2 زبر یا 1 زبر آئے، یعنی نصب رہے گا، اس پہ یہ منصوب ہوگا، یعنی اس پہ زبر آئے گا، زبر، چاہے 1 آئے چاہے 2 آئے، زبر ضرور آئے گا، اور واحد کا صیغہ رہے گا، جمع نہیں رہے گا، یہ واحد ہے، طالباً، طلاباً نہیں ہے، طالباً ہے، اسے آپ کو دھیان رکھنا ہے 11 سے 99 تک۔ تو جاء 11 طالباً، آئے 11 طالب علم، یہ 11 طالباً اس کا فاعل ہے جاء کا۔ جلست 11 طالبۃ فی الفصل، جلست بیٹھیں 11 اسٹوڈنٹس کلاس میں، 11 طالبۃ فی الفصل، دیکھیے احد یا واحد، یہاں پہ اصل میں 11 تھا نا، تو احدہ کا مؤنث، احدہ لفظ مذکر ہے، اس کی مؤنث آتی احدا، اس کی مؤنث آتی ہے، تو اس لیے مؤنث لے کے آئے، کیونکہ واحد کا صیغہ جو ہے 1 اور 2 یہ مطابق رہتے ہیں۔
اگر یہ ایک اور دو مذکر ہوں تو ان کی صفت بھی مذکر آئے گی، اور یہ مؤنث ہو تو ان کی صفت بھی مؤنث آئے گی۔ تو احدا کے بعد دیکھیے عشرۃ بھی مؤنث ہے اور یہ بھی مؤنث ہے، اس کا معدود یعنی عدد بھی مؤنث ہے اور معدود بھی مؤنث ہے، تو یہ مؤنث رہے گا۔ یہی بتانے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے یہاں پہ جلست 11 طالبۃ فی الفصل، بیٹھی 11 طالبات فی الفصل کلاس میں۔ غاب 12 طالبا عن الدرس وحضرت 12 فتاة، فتن کی مؤنث آتی ہے فتات، فتن کی مؤنث فتات آتی ہے۔ فتن کہتے ہیں نوجوان مرد کو، اس کی مؤنث نوجوان عورت۔ غائب ہوئے 12 اسٹوڈنٹس سبق سے، درس سے، کلاس سے یعنی سبق سے۔ غائب ہوئے غیر حاضر ہوئے 12 طالب علم سبق سے، اور حاضر ہوئیں 12 طالبات، 12 نوجوان عورتیں۔ اور حاضر ہوئیں 12 لڑکیاں، 12 نوجوان لڑکیاں حاضر ہوئیں۔ فی هذه الشرکۃ 13 مہندسا، اس کمپنی میں 13 انجینئر ہیں۔ مہندسن یہ واحد ہے، اور دیکھیے تو اور اس پہ نصب بھی آ رہا ہے، تو یہ تمیز ہے، یہ ممیز ہے، یہ معدود ہے، یہ عدد ہے۔ 13 خلاف آیا ہے، 3 سے 10 تک خلاف آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اس لیے خلاف آ رہا ہے۔ یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے۔ لیکن عشرہ یہ کیوں نہیں مؤنث آیا؟ یہ جو ہے اس کے حساب سے آئے گا، 13 سے لے کے 19 تک، یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے، یہ تیسرا پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ 13 سے 19 تک عشرہ کا لفظ جو ہے یہ معدود کے مطابق رہے گا، یہ خلاف رہے گا۔ عشرہ کا لفظ یہ مطابق رہے گا، اگر یہ مؤنث لفظ آئے گا تو عشرۃ ہو جائے گا، اگر مذکر آئے گا تو عشرہ، صرف 13 سے 19 تک، بس یہیں تک چلے گا یہ، اور آگے نہیں جائے گا۔ 13 سے 19 تک عشرۃ اور عشرہ رہے گا معدود کے حساب سے، معدود جسے گنا جا رہا ہے، کنہیں گنا جا رہا ہے؟ انجینئر کو گنا جا رہا ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کے حساب سے آئے گا۔ یہ خلاف آئے گا، یہ مطابق آئے گا معدود کے۔ اس کمپنی میں 13 انجینئر ہیں۔ فی ذالک المستشفیٰ 13 ممرضۃ، اس ہاسپٹل میں 13 نرسز ہیں، 13 نرسز ہیں، 13 نرس ہیں۔ دیکھیے عشرۃ مؤنث آیا اس کے حساب سے، اور یہ خلاف آیا، 13 آیا، 13 نہیں آیا، اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ فی هذه الحافلۃ 19 راکبا وفی الصالۃ الریاضیۃ 19 فتاة، اس بس میں 19 سوار ہیں، اور جمنازیم میں یعنی جو ورزش گاہ ہے، ورزش گاہ میں 19 نوجوان عورتیں ہیں۔ فتات کہتے ہیں نوجوان عورت کو، اور لڑکیاں ہیں یا نوجوان عورتیں ہیں فتاتن۔ فی هذه الحدیقۃ 20 شجرۃ، 20 پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، 20 ہی رہے گا، 20 یا 20 یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایسا ہی رہے گا۔ 20 30 40 50 60 70 80 90 یہ ایسے ہی رہیں گے، یہ مؤنث نہیں آئیں گے، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ اس باغ میں 20 پیڑ ہیں، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے۔ یہ مذکر بھی ہو جب بھی یہ یہی رہے گا، مؤنث ہو تب بھی یہ یہی رہے گا۔ فی تلک الشجرۃ 20 غصنا، اس پیڑ میں 20 ٹہنیاں ہیں، 20 ٹہنی،
ٹہنیاں ہیں، غصنن ٹہنی کو کہتے ہیں، شاخ ٹہنیاں ہیں۔ فی ہذہ الجامعۃ 90 عمارتاً، اس یونیورسٹی میں 90 بلڈنگ ہیں، عمارتیں ہیں، 90 بلڈنگس ہیں۔ اس یونیورسٹی میں 90 بلڈنگس ہیں، عمارتیں ہیں۔ فی ہذہ الکلیۃ 90 استاذاً، اس کالج میں 90 استاذ ہیں۔ عندی 21 کتاباً، میرے پاس 1 اور 20 یعنی 21 کتابیں ہیں۔ یہ دھیان رکھیے، عرب جو ہے نا اس تنوین کو اس واو سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ یرملون والا قاعدہ ہے، اگر آپ کو معلوم ہو تو میں نے پہلے بتایا تھا اور بھی جگہ بتایا ہے، بتا دیتا ہوں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ تنوین یا کوئی نون جس پہ سکون ہو، اس کے بعد یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے تو اس تنوین کو اسی لفظ سے بدل کے تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی کہیں گے 21 یرملون کے قاعدے کے حساب سے۔ تو عرب بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، اکثر کبھی کبھار نون پڑھ دیتے ہیں، کبھی کبھار اس سے ملا دیتے ہیں۔ عندی کہاں چلا گیا؟ عندی 21 کتاباً، میرے پاس 21 کتابیں ہیں۔ عند خالد 21 کراسۃً، خالد کے پاس 21 کاپیاں ہیں۔ دیکھیں احدیٰ کا لفظ مؤنث آیا اس لیے کہ یہ مؤنث ہے، تو یہ مطابق آتا ہے 1 اور 2، تو یہ مطابق آیا کراسۃً مؤنث کے، اور یہ سیم ہی رہتا ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس لیے مؤنث آیا ہے۔ خالد کے پاس 21 کاپیاں ہیں۔ عندہا 22 دفتراً، اس کے پاس 22 رجسٹر ہیں۔ دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو، جس پہ لکھتے ہیں، کاپی سے بڑا ہوتا ہے وہ، رجسٹر ہیں۔ عندی 22 مذکرۃً، میرے پاس 22 ڈائری ہے، 22 ڈائریز ہیں، ڈائریز۔ اثنانی کی مؤنث اثنتانی کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ سے۔ یعملو تحت المدیری 91 موظفاً، کام کرتے ہیں مدیر کے تحت، مدیر کے نیچے کام کرتے ہیں، یعنی مینیجر کے نیچے کام کرتے ہیں 91 امپلائی، 91 ملازم۔ 1 اور 90 یعنی 91 ملازم۔ جاءت 91 طالبۃً، آئی 1 اور 90 یعنی 91 طالبات، اسٹوڈنٹس، لیڈی اسٹوڈنٹس، فیمیل اسٹوڈنٹس۔ دخل الفصل 92 تلمیذاً فی الصباح، دیکھیے 92 تلمیذاً یہ کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے۔ داخل ہوئے کلاس میں، فی کے بغیر آئے گا، داخل ہوئے کلاس میں 2 اور 90 یعنی 92 اسٹوڈنٹ، تلمیذ 92 اسٹوڈنٹ، فی الصباح صبح کے وقت میں، صبح میں 92 اسٹوڈنٹس کلاس میں داخل ہوئے۔ حضرت 92 تلمیذۃً فی المساء، حاضر ہوئیں 92 فیمیل اسٹوڈنٹس شام میں، داخل ہوئیں حاضر ہوئیں 92 اسٹوڈنٹس شام میں۔ فی المصرف 23 زبوناً، مصرف کہتے ہیں بینک کو، بینک میں 3 اور 20 یعنی 23 گاہک ہیں، کسٹمر ہیں۔ فی المصرف 23 زبوناً، بینک میں 23 گاہک ہیں۔ فی السوق 23 امراۃً، بازار میں 23 عورتیں ہیں۔ فی المحطۃ 29 مسافراً،
اسٹیشن میں 9 اور 20 یعنی 29 مسافر ہیں۔ فی القطار 29 امراۃً، ٹرین میں 29 عورتیں ہیں۔ فی المسجد 93 مصلیًا، مسجد میں 29 نہیں 3 اور 90 یعنی 93 نمازی ہیں، مصلی نمازی ہیں۔ فی الملعب 93 لاعبۃً، اسٹیڈیم میں 90 اور 3 یعنی 93 کھلاڑی لڑکیاں ہیں۔ دیکھیں ثلاثو خلاف آ رہا ہے اس لیے کہ یہ لاعبہ مؤنث ہے، ثلاثو 3 ہے، 3 سے دستہ خلاف آتا ہے تو خلاف آ رہا ہے، یہاں پہ مطابق آ رہا ہے کیونکہ یہ دیکھیے معدود خلاف ہے، یہ مذکر ہے تو یہ مؤنث آ رہا ہے، مطابق نہیں خلاف ہی آ رہا ہے، مؤنث آ رہا ہے۔ فی جیبی 100 روبیۃ فی الرف 100 کتاب، میری جیب میں، فی جیبی میری جیب میں 100 روپے ہیں، فی الرف شیلف میں، شیلف پر 100 کتابیں ہیں۔ رف کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ جو دیوار پہ لکڑی ایک تخت لگا دیا جاتا ہے ٹھوک کر اور اس پہ کچھ رکھا جاتا ہے، اسے رف کہتے ہیں۔ پھر رفی شیلف پر، شیلف میں 20 کتابیں ہیں۔ عندہا 100 روبیۃ، 100 تھا، جیسے اضافت میں مضاف پر تنوین گر جاتی ہے ایسی نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے، نون تثنیہ اور نون جمع بھی گر جاتا ہے۔ عندہا 100 تھا، 100 روبیۃ تھا، نون گر گیا، 100 روبیۃ، اس کے پاس 200 روپے ہیں۔ 100 کی تثنیہ، 100 100 تو نون گر گیا، اس کے پاس 200 روپے ہیں۔ اخذت منک 200 ریال، اخذت منک 200 ریال، میں نے آپ سے 200 ریال لیے، میں نے آپ سے 200 ریال لیے۔ عندہ 300 دینار، اس کے پاس 300 دینار ہیں۔ 300 300 دینار، دینارن یہ تنوین آئے گی، دینارن، اس کے پاس 300 دینار ہیں۔ فی الکلیۃ 1000 طالبۃ وفی هذه القاعۃ 1000 کرسی، کالج میں 1000 فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں اور اس ہال میں 1000 کرسی ہیں، 1000 کو 1000 کہتے ہیں، اور 100 مانے 100۔ فی حسابی 100,000 روپیۃ، حساب کہتے ہیں اکاؤنٹ کو، میرے اکاؤنٹ میں 100 روپے، 100,000 روپیۃ، 100,000 1100، ہاں 1100، میرے اکاؤنٹ میں 1100 روپے ہیں۔ 1000 کے 100، 1000 کے 100 نہیں 1000 کے 100 یعنی 1,00,000 ہو جائے گا، سوری، ہاں 1000 کے 100 یعنی 1000 کے 100 نوٹ ہیں اس کے پاس تو 1,00,000 ہوگا یہ، ہاں میرے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے ہیں۔ فی هذه الدائرۃ الانتخابیۃ ملیون ناخب، اس ووٹنگ روم میں، اس ووٹنگ روم، دائرہ انتخابیہ ووٹنگ روم، اس ووٹنگ روم میں 10,00,000 ووٹرز ہیں۔ مشق کر لیتے ہیں، آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تھوڑی سی اور لمبی ہو جائے گی، آپ اسے پوری دیکھیے گا۔ مشق، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ عندہ روبیۃ واحدۃ، عندک 3 اقلام، فی جیبی 8 کراسات، فی محفظتہ روبیہ،
فی محفظتہ اس کے بستے میں. یہ روبیہ دے رکھا ہے انہوں نے. جی یہاں پر آئے گا فی محفظتہ احدی عشرۃ روبیۃً، اس کے بیگ میں 11 روپے ہیں. احدی عشرۃ روبیۃً. محفظہ یہ حقیبہ محفظہ دونوں بیگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فی ھذا الفصل 13 قلماً طالباً. فی ھذا الفصل 13 طالباً. فی الکلیۃ 99 استاذاً، یعنی 99 استاد ہیں، یا وہ اس کے حساب سے 91 بھی لے سکتے ہیں. 91 استاذاً. فی السوق 13 امراۃً. دیکھیے عشرۃ مطابق آئے گا، امراۃً لے آئے، یہ خلاف آیا. حضرت 92 امراۃً. فی المسائی. فی المحطۃ 91 مسافراً. واحدہ کہہ رہا ہوں 93 مسافراً. ثلاثۃ خلاف آئے گا 3 سے 9 10 تک. مسافراً کے یہ مذکر ہے، مؤنث آئے گا. اس کے لیے آپ کو تھوڑی مشق کرنی پڑے گی، جب بھی آپ جو ہے اچھا کر پائیں گے. آپ مشق کریں، زیادہ سے زیادہ جملے لیں اور مشق کریں. اس کے قاعدے کو دھیان رکھیں، جو میں نے اس میں باتیں بتائیں اس کو دھیان رکھیں، اسے پڑھیں، اور وہ جو 3 اسباق ہیں اسے بھی پڑھیں، تو آپ کو اچھی خاصی مہارت ہو جائے گی گنتیوں کے تعلق سے. درجہ ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے. جہاں 3 طلاب، تو یہ غلط ہے. یہاں پہ کیا آئے گا 3 طلاب، کیونکہ طالب کی جمع ہے یہ، اور واحد ہے طالب، تو اس لیے 3 آئے گا. عندی روبیۃ واحد، نہیں واحدۃ، اس کی صفت آئے گی واحدۃ. فی الحقیبۃ 7 اقلام، نہیں 7 اقلام. اس کو آپ کریے تو اس سے آپ کی اچھی مشق ہو جائے گی. حل عندک 3 دولارات، تو یہ دولار کی جمع آتی ہے، تو دولار مذکر ہے، تو 3 دولارات ہوگا. جاءت 11 طالبۃً. 11 آئے گا یہاں پہ. جلس 12 طالباً، یہاں پہ آئے گا 12 طالباً. دخل فی الفصل 13 طالباً. دخل فی الفصل 13 طالباً. ہاں 13 طالباً، یہ گولتا آئے گی، یہ مطابق رہے گا معدود کے. عندی 15 روبیۃً. عندی 15 روبیۃً، یہ عشرۃ ہو جائے گا. فی الغرفۃ 19 کرسیٌ، 19 کرسیًا ہوگا یہ. اور بھی اس میں دیکھتے ہیں 19 کرسیًا، اس پہ الف بھی آئے گا. فی حسابی 1000 روبیات. فی حسابی 1000 روبیات، روبیتن ہوگا، یہ واحد آئے گا. فی حسابی 1000 روبیات. عربی میں ترجمہ کیجئے. میرے پاس 2 قلم ہیں. عندی قلمانی، بیگ میں 6 قلم ہے. فی الحقیبۃ 6 اقلام. 11 طالب علم آئے. جاء 11 طالباً، 12 لڑکیاں حاضر ہوئیں. حضرت 12 فتاة. اس بس میں 18 سواریاں ہیں. فی هذه الحافلۃ 8 فی هذه الحافلۃ 18 راکباً. ہاں فی هذه الحافلۃ 18 راکباً. فی هذه الحافلۃ، اس بس میں 18 راکباً. اس جمنازیم میں 17 لڑکیاں ہیں. اس جمنازیم میں 17 لڑکیاں ہیں.
फ़ी जिम्नाजियम की अरबी क्या पढ़ी थी हमने? फ़ी देखनी पड़ेगी ऊपर। साला फ़ी हादिहि सालति रियाज़ियती, फ़ी हादिहि सालति रियाज़ियती 17 लड़कियां हैं। तो सबअता आशरा इमरातन, सबअ आशरता इमरातन, सबअ आशरता इमरातन। इस बाग में 30 दरख्त हैं। फ़ी हादिहिल हदीक़ती सलासूना शजरतन, इस फैकल्टी में 17 उस्ताद हैं। फैकल्टी वही कॉलेज ही इन्होंने वही मुराद लिया है। फ़ी हादिहिल कुल्लियती 70 उस्ताद हैं। सबऊना उस्तादन, हामिद के पास 31 कापियाँ हैं। इंदा हामिदिन वाहिदुन व सलासूना कुर्रासतन, वाहिदतुन व सलासूना कुर्रासतन, दुकान में 33 गाहक हैं। फिर दुकानी सलासतुन व सलासूना ज़बूनन, स्टेशन पर 49 मुसाफिर हैं। 49 49 मुसाफिर हैं, 49 मुसाफिर हैं। फिल महत्तती तिसअतुन व अरबाऊना मुसाफिरन, मस्जिद में 84 नमाजी हैं। फिल मस्जिदी अरबातुन व समानूना मुसल्लियन, अलमारी में 100 किताबें हैं। फिद्दूलाबी, अलमारी में। फिद्दूलाबी या फिर रफ़ी, फिद्दूलाबी अलमारी में, या फिर रफ़ी भी कह सकते हैं। रफ़ या अलमारी के ही माना में लिया इन्होंने। फिर रफ़ी अल्फु किताबिन मिअतु किताबिन, मेरे अकाउंट में 1000 रुपये हैं। फ़ी हिसाबी अल्फु रूबियतिन, इस हल्का इंतखाब में 1,00,000 वोटर हैं। हल्का इंतखाब वोटिंग रूम। फ़ी हादिहि दायरतिल इंतखाबियती 1,00,000 मिलियनू, वोटर की अरबी क्या थी? मिलियनू नाखिबिन। कोई नहीं, आप मशक करेंगे, मुझसे भी अच्छी आप बोलेंगे, मुझसे भी अच्छी आपकी गिनती हो जाएगी। मैंने आपको शुरू में कुछ जुमले मैंने देखे थे, इसकी मशक नहीं की थी, इसलिए मैं अटक रहा हूँ इतना। आप नहीं अटकेंगे, आप और मशक करें, मुझसे ज़्यादा अच्छा इसे करने की कोशिश करें। थोड़ी लंबी होगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। उम्मीद है आप पूरी वीडियो देखेंगे। कायदा, अदद और मादूद का कायदा पेचीदा है और ये पेचीदगी सिर्फ कसरत मशक से दूर हो सकती है। इसलिए अगर कभी दुश्वारी पेश आए तो इस सबक में मुस्तअमल जुमलों की तरफ रुजू करें और ज़ेल के कवाइद को भी जहन में रखें। अरबी ज़बान में अदद बहैसियत तज़कीर और तानीस के हमेशा मादूद के ख़िलाफ़ आता है। यानी अगर मादूद मुज़क्कर है तो वो मुअन्नस होगा, और अगर वो मादूद मुअन्नस है तो अदद मुज़क्कर होगा। अरबातु औलादिन मुज़क्कर के लिए, अरबाउ बनातिन मुअन्नस के लिए के आता है यहाँ पे। अलबत्ता 11 और 12 में तज़कीर और तानीस में मुकम्मल मुताबकत होगी, जैसे 11 तालिबन और 11 तालिबतन। 3 से 10 तक का मादूद जमा और हालत कसरा में होता है, जैसे सलासतु रिजालिन सलासु निसाइन। 10 से 99 तक मादूद मुफरद और हालत नसब में होता है, और 13 से 99 तक इकाई मादूद की जिन्स के बरक्स होगी, जैसे खमसतु आशरा रजुलन, 15 इमरातन। 100, 1000, लाख और इस जैसे दूसरे आदाद का मादूद मुफरद और हालत कसरा में होता है, जैसे मिअतु रजुलिन अल्फु इमरातिन, मिअतु अल्फिन रूबियतिन वगैरह। इसे आप और पढ़ लें, अच्छे से जहन नशीन कर लें इसे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।